الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ جن کے روزے پہ اترے فرشتے مدام، ان پہ عرب و درود، ان پہ کرب و سلام۔ میرے واجب الاحترام عزیز ساتھیوں، الحمدللہ اللہ کی جیسی شان ہے ویسی عنایات ہے، اس کا فضل و کرم ہے کہ جمعۃ المبارک کی توفیق عطا فرمائی اور ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ شاذلیہ کو اللہ قبول فرمائے، ہم لوگوں کو قبول فرمائے۔ سلسلے تو اللہ کے ہیں، اس میں آنے والے ہر شخص کو اللہ قبول فرمائے۔ تمام کمزوریاں کوتاہیاں اللہ دور فرما دے، ظاہری باطنی۔ اگر اس نعمت پہ جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کرے کم ہے کہ ہماری ہر طرح کی کمزوریوں کے باوجود بھی اللہ اس کو دن دگنی رات چگنی ان سلسلے کی برکت سے لوگوں کو نواز رہا ہے۔ سب سے پہلے اکثر ہم کہا کہ ہمارا ایمان صحیح ہونا چاہیے، پھر عقائد ہیں، پھر عمل جو ہے وہ شریعت کے مطابق ہونا چاہیے۔ جو اصول کے خلاف نہ ہو، نص کے خلاف نہ ہو، دنیا میں جتنی بھی تعریف محبت کی جاتی ہے بس ایک رخ کو دیکھا جاتا ہے کہ محبت کرنے والوں میں، یعنی محبت میں لڑائیاں نہیں ہوتی، محبت میں بھی لڑائی ہوتی ہے مگر غداری نہیں ہوتی، بے وفائی نہیں ہوتی، لڑائی ہوتی ہے۔ کیا نہیں ہوتی ہے؟ محبت میں غداری نہیں ہے، کمزوری بھی آ جاتی ہے، ناراضگی بھی ہے، مگر محبت کے اندر غداری نہیں ہے اور بے وفائی نہیں۔ جہاں بے وفائی ہے وہاں محبت نہیں ہے۔ اس لیے اختلاف جو ہے اس میں لڑائی ہوتی ہے مگر یہ محبت کے ساتھ ہونی چاہیے۔ یہ بھی محبت کی علامت ہے، اس لیے اس کو رحمت کہا گیا ہے۔ لیکن اختلاف کب ہوگا کہ تمہارے دل کے اندر بغض نہ ہو، اور نزاع کب ہوگا جب تمہارے دل میں حسد آ جائے۔ اس لیے نزاع سے منع کیا، اختلاف سے منع نہیں کیا۔ اختلاف میں راہ بتائیے، تنازع اگر ہو جائے تو اس کو اللہ اور رسول کی طرف پہ، یعنی ختم کرنے کا ذریعہ کیا بتایا؟ اللہ اور اس کے رسول کی طرف پھیر دو اس کو۔ اس لیے مناظرے بھی سیکھنے، تم ہر علم کو سیکھ، مگر معرفت یہ ہے کہ اس کے اندر محبت ہو۔ جب اندر جائے گا دل کا مال تو اوپر اثر کرے گا۔ اب جب بنیادی چیز میں انسان ایک ہوتا ہے تو پھر ہر بزرگ کی اپنی توجیحات ہوتی ہے، تشریحات ہوتی ہے۔
بس اہل حق کیا کہ وہ عاشق ہونے چاہیے، کس کے؟ اللہ کے، اس کے رسول کے، اصحاب رسول کے، اولیاء کے، علماء کے۔ جب ان بنیادی چیزوں میں عشق ہے تو پھر باقی چیزوں میں کیا ہے؟ کوئی بڑھا دیتا ہے، کوئی گھٹا دیتا ہے، بس لڑائی اسی میں، تم نے بڑھایا ہے، تم نے گھٹایا ہے، یہ اختلاف ہے۔ گستاخی کے لیبل نہیں لگتے۔ بسا اوقات الفاظ میں نزاع لفظیاں ہوتی ہے، اب نزاع لفظی کی وجہ سے بھی لوگ جو ہے نا ماحول اور معاشرہ سرگرم ہو جاتا ہے۔ مسلمانوں کے آپس میں ایک دوسرے کے عیب چھپا دو، مگر کسی کا کفر نہیں چھپایا جا سکتا۔ وہ کفر بکھے اس کو بھی چھپا دو۔ بعض دور میں المیہ ہوتا ہے، جب وہ خواص یا بڑوں میں آ جائے اس کو کہتے ہیں المیہ۔ کیا کہتے ہیں؟ وہ مرض نہیں ہو گیا، وہ خطرناک چیز ہو جائے، یعنی بڑے کو چھوٹا سمجھا جاتا ہے اور چھوٹے کو بڑا، یعنی جو بڑے سے بڑا گناہ ہو، یعنی ابھی کفر کو کچھ نہیں سمجھا جا رہا، مگر جہاں ایک اختلاف فروعی ہے اس میں تقوی جاگ جاتا ہے۔ یہ المیہ ہے۔ بنیادی اساس کے بارے میں باتیں کی جاتی ہیں۔ جیسے ابھی ایک صاحب کا کلپ وائرل ہو گیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، اب وضاحتیں دے رہے ہیں۔ پہلے تولا کرو نا پھر بولا کرو۔ اس سے پہلے قرآن کے بارے میں جادو کا اقرار، اس میں کسی کا بھی تقوی نہیں جاگتا، وہاں کسی کو بھی فکر دین نہیں شمار کیا جاتا، مگر جب آئے گا جی ویڈیو بیانات فلاں 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 تو سارے بزرگوں کا تمہارے تقوی جاگ جائے گا، پھر اس کو خراج تحسین بھی پیش کیے جائیں گے ان کو۔ جب تو آپ ایسے جس میں علم کی کمزوری ہو اس کو خود بچنا چاہیے نا۔ ایک چیز شریعت میں جائز ہے اور دوسرا کہتے ہیں نا احتیاط ہے، تو احتیاط کا مطلب ہوتا ہے کہ پچھلا والا جائز ہے، دو حلال چیزوں میں ایک کو منتخب تم مت کرو۔ تمہیں کسی نے منع کیا، دوسروں پہ اپنے مسائل کیوں تھوپتے ہو؟ ادھر آگے سارے سرگرم ہو جائیں گے جی ہم متقی، اور ادھر نہ قرآن پہ کسی کی بات ہو رہی ہے۔ ابھی حضرت علی تو کہنے میرا مطلب جب آپ مسکینی بیان کر رہے ہو اور پھر مسکینی کو نحوست بھی کہہ رہے ہو تو بات تو کس کی؟ یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ فقر اختیار کیا ہے اصحاب رسول نے اور انبیاء نے، تو یہ اعلیٰ چیز ہوئی، اس کو نحوست کیوں کہتے ہو؟ ایک چیز جب سنت سے ثابت ہے اور اس کو اعلیٰ شخصیات خلفائے راشدین نے اختیار کیا ہے تو تم اس کو ایک غریب، جیسے آج معاشرے کے اندر غربت کو ایک لعنت سمجھا جاتا ہے یا فقر کو ایک کمزوری سمجھا جاتا ہے، تو یہ تو سنت سے ثابت ہے، تو انسان کے ایمان کو خراب کرتا ہے۔ جب ایسے ہی نحوست غریب کو بولنا تھا تو یہ واقعی بیان نہ کرتے، تو ہم تو پہلے ہی قائل ہیں۔ ابھی تو آگے آگے دیکھ ہوتا ہے کیا 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 نکلنے والا ہے۔ ہم تو کہتے ہیں نا پہلے تولو اور پھر بولو، یہی چیز ہے۔ ہماری لڑائی اس بات پہ نہیں ہے، نہ ہم آپ سے اختلاف، ہم کہتے ہیں کہ بڑے کو چھوٹا سمجھتے اور چھوٹے کو بڑے کو کچھ بھی نہیں سمجھتے، یعنی کفر کو۔ جب تمہارے اندر ایمان ہوگا نا تو تبھی تو تمہارے اعمال چانچے جائیں گے، پرکھے جائیں گے، وہی وزنی ہوں گے۔ جب تمہارے اندر ایمان ہی نہیں ہے، قادیانی کافر ہو گئے، نمازیں پڑھ رہے ہیں، سب کچھ پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، کوئی قبول تھوڑی ہوگا جب اصل چیز ہی نہیں رہی ایمان، تو اب عمل کا ان کے کیا فائدہ ہے؟ لیکن ابھی تک وہ اپنے آپ کو مسلمان مانتا ہے، ابھی تک اپنے آپ کو اسلام سے جوڑا ہوا ہے،
وہ تھوڑی اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہے کہ ہم کافر ہیں۔ اصل اصلاح ان چیزوں کی ہے، پہلے تمہارا ایمان اور عقیدہ ٹھیک ہو، تب تمہارے اعمال کام آئیں گے تمہارے۔ جب یہی خراب ہے تمہارا کوئی عمل کام آنے والا نہیں ہے۔ فلاں بزرگ نے یہ فرمایا، فلاں نے یہ فرمایا، فلاں نے یہ فرمایا، فلاں نے، اور حضور نے جو فرمایا وہ نظر نہیں آتا، امام نے جو فرمایا وہ نظر نہیں آتا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ ہمارے ہاں تعریف ولایت، پہلے تصوف تو سیکھ، تصوف کی تعریف کیا ہے؟ مسلمان بننے کا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یہ جو تعریف تصوف کے ساتھ آپ نے تقوی کو خاص کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یہ عموم میں اللہ نے بیان فرمایا اے ایمان والو تقوی اختیار کرو۔ کہیں اللہ نے فرمایا ہے مزکیوں فلاں مولوی الگ فرمایا ہے؟ اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، عموم میں فرمایا ہے۔ روافظ کی تعریف اپنے اندر، یہ روافظ کی تعریفیں، یعنی ایک بکواس کرتا ہے کہ جی ان کو ان پر درود و سلام کیوں بھیجا جاتے ہیں جن سے گناہ ہوئے ہیں، یعنی ان کے ہاں یہ کہ ان کو معاف نہیں کیا جاتا۔ کیا لوگ ان کو بھی ماننے والے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جن کی تطہیر قرآن سے ثابت ہے، جن کا جنتی ہونا ثابت، نہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو جب ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو اپنے پر شیعہ کا لیبل کیوں لگاتے ہو؟ رافضیوں کا لگاؤ نا، اصل لیبل لگاؤ۔ پھر یہی چیز ہوتی ہے، گنگا الٹی بہنا شروع کر دیتی۔ لوگ ان کو بھی مانتے ہیں، سن رہے ہاں ہاں ہاں، کیونکہ اندر بغض بھر چکا ہے، احساس ہی نہیں ہوتا ان لوگوں کو کہ ہم قرآن کیا کہہ رہا، ہمارے مولوی کیا کہہ رہا ہے۔ ایک تصورات میں انسان کو ڈبو کے اور اس بڑوں کی پیروی کرا کے اس کو ہدایت سے دور کر دیا جاتا ہے۔ ہدایت کی دوری میں سب سے بڑی شخصیت پرستی ہے۔ ایک وجہ یاد رکھنا، ہر وہ شخصیت معتبر ہے جن کے اقوال آفعال نص کے مطابق ہو، قرآن و سنت کے مطابق۔ یہی پیمانہ ہے، یہی اصول ہے، یہ اللہ نے دیا، یہ رسول اللہ نے دیا، یہی ائمہ نے دیا، یہی صوفیاء ائمہ نے دیا، یہ اصول مسلم ہے سب میں۔ اس اصول کو چھوڑ کے اپنی تعریفات، اپنی تشریحات، اپنی توجیہات میں پڑھ چکا ہوں، مفہوم میں مخالف جاری ہوتی باتیں۔ ہم اگر اب کریں کیا تو میں نے ایک ہی وجہ تمہیں بتائیں کہ بزرگوں سے بھی صحبہ ہوتا ہے، اور اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ اللہ والوں کی صحبہ کو مذہب مت بناؤ، لیکن وہ ولی ہے، ان سے غلطی ہو سکتی کیونکہ وہ نبی نہیں ہے۔ چاہے وہ علمی ہو چاہے وہ عملی ہو، لیکن ایک چیز کفر نہیں کریں گے۔ کیا نہیں کریں گے؟ بدعتی، گمراہ نہیں ہوں گے، گمراہی کے راستے پر نہیں ہوں گے۔ علم مضبوط ہوگا، ایمان مضبوط ہوگا، رجوع اللہ جلدی کریں گے، غلطی پر فوراً اللہ کی طرف رجوع کریں گے، کسی حال میں بھی اللہ سے نہیں کٹنے، نہ کٹنے دیتے ہیں اور نہ کٹتے ہیں۔ کہیں ڈور کمزور ہو جائے فوراً توبہ کی برکت سے مضبوط کر لیتے۔
یہ نہیں کہ وہ اللہ والا نہیں ہے. ایک انسان اگر کسی کے صحابہ بزرگوں کی فوراً یہ کیسا بزرگ ہے، بزرگی ہے، تو یہ مت بول، آپ اپنی تحقیق پہ چلو. مسئلہ یہ نہیں کہ آپ کے ان مسائل میں احتیاط کرتے، سوال یہ ہے کہ کفر تک اب تعویلات کرو. صراحت میں کیا تعویل ہوگی؟ توبہ کرو، کلمہ دوبارہ پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ان باتوں کی تعویل نہیں کر سکتے تم. تعویل اگر ہوتی تو ہم ممبر و محراب پہ کبھی نہ چیختے کہ قرآن سے جادو کہنے والے اپنے آپ کو مسلمان نہ سمجھے، کیونکہ جب تک اس میں تعویل موجود ہوتی ہم کبھی بھی نہ کہتے. جب تعویل ہے ہی نہیں تو بولا جاتا ہے. یہ وہ والی بات ہے، ایک شخص صلاح کے طلاق کے صریح دیتے، اس کو یہ تھوڑی پوچھا جاتا کہ تیری نیت کیا ہے. الفاظ کنائی تھوڑی، یہ صراحت ہے، اور جہاں صراحت ہو وہاں نیت کا اعتبار نہیں ہوتا. اور جہاں تعویل نہ ہو کوئی بھی اس کی تعویل نہیں کر سکتا. لیکن دھڑلے سے بیٹے تو جب بڑے کچھ نہیں کہہ رہے تو وہ تو بولے گا نا، یہ کام تو بڑوں کا ہے کہ وہ سیدھا کرے. جب بڑا ہی سیدھا نہیں کر رہا تو ٹھیک ہے، بناؤ اپنے نام پہ بدنامی کے دھبے. تو کہتے ہیں ہم نے اس لیے کہ خراب نہ، بگڑے ہوئے کو باہر پھینک دیا ہے. وہ خراب وہ ہوتے جس کے عمل میں کمزوری ہو، جن کے ایمان تباہ ہو جائے ان کو باہر پھینکو. یہ عمل کی کمزوری والوں کے ساتھ رکھا جاتا ہے. جو کفر بک دیتے ہیں ان کو نکالو. وہ منافق تھے نا، وہ بھی کلمہ پڑھتے تھے اوپر سے، اندر کے کافر تھے، اوپر کے حضور نے ساتھ رکھا، لیکن جو ظاہر کے کافر تھے ان کو باہر پھینکا. پہلے قرآن کا تقدس پامال ہوا، پھر صحابہ کا تقدس پامال ہوا. میرے دل میں بھائی ایک آدمی کسی کو قتل نہیں کرنا چاہتا، خطا سے قتل کر دیا تو تب بھی تو اس پہ سزا تو ہے نا. اس کی نیت میرا ارادہ تو اس کو مارنے کا نہ تھا، گولی چل گئی. اب جب کفر بخش دے تو تمہیں بندہ نہیں بخش سکتا، کیونکہ یہ حقوق العباد میں نہیں ہے، اللہ کے ہاں ہے. اب اس کا بخشش یہ کہ اللہ سے کلمہ پڑھو دوبارہ. یہ کوئی انسان کے حقوق میں سے نہیں ہے کہ تم سے انسان پوچھے گا. اس لیے اصحاب رسول ان کا تقدس ایمانیات میں سے. تمہیں یہ تاریخ کیونکہ کبر آ گیا، تمہارے نیچے ریوو آ گئی ہے، گاڑیاں آ گئی، تم سمجھتے ہو کہ ہم امیر تھے، صحابہ غریب تھے. بات کرتے ہو خلافت راشدہ کی، تم وہ دن زندگی گزارے، وہ اللہ نے زندگی بھی ان کے ساتھ فخر اختیاری رکھا تھا. ہم لوگوں میں وہ تپڑا نہیں ہے. ہم صرف سوچ سکتے ہیں یہ باتیں کہ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران اور 44 لاکھ مربع میل کا حکمران جس کے گھر میں فاقے ہوں اور پتھر، کیونکہ وہ اللہ کی معرفت سے بھرے ہوئے لوگ تھے. وہ جنت کی چراگاہوں میں پھرنے والے لوگ تھے. وہ اللہ کے عشق میں ڈوبی ہوئی شخصیات تھی. وہ فنا فی رسول تھے. اگر دنیا کی قدر اس سے بھی کم تر کرنی ہوتی تو اس سے بھی کر دیتے. یہ جو دنیا اتنی اٹھا کے انہوں نے اپنے اندر سے پھینک دی تھی، یہ دکھا رہے ہیں آپ کو کہ ہماری نظر میں دنیا کی یہ قیمت ہے. وہ تارک کو دنیا لوگ تھے، متروک کو دنیا نے تھے. انہوں نے دنیا کو خود ہی رد کیا ہے. نہ فقر نہ حوست ہے، بلکہ یہ اعلیٰ چیز ہے. اگر فقر نہ حوست ہوتی تو حضور فقر اختیار کرتے. آپ علیہ السلام تو فرما رہے اے اللہ، وہ اللہ نے فرمایا کہ اگر تم چاہو تو یہ احد کے پہاڑ سونے کے بنا دیے جائیں اور تمہارے ساتھ چلے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ ایک وقت کا بھوکا رہوں، دوسرے وقت کے لیے آپ سے مانگوں. میری امت کے فقراء میری امت کے عمراء سے 500 سال قبل جنت میں جائیں گے. جاؤ اس جھونپڑی کی آسائش میں جب
مٹکے سے پانی نکال کے خود اپنے ہاتھ سے اور اپنے فریج کو برابر کر دو، جھونپڑے میں کچے مکان سونے میں اور اپنے محلات کے سکون کو برابر کر کے دکھا دو، مٹی پہ پڑی پوار سے جب وہ خوشبو مہکتی ہے، اپنے گھر میں جتنے بھی خوشبودار چیزیں تم نے گئے اس کو برابر کر کے دکھا دو۔ ارے چٹنی کے اور اس لکڑی کے برتن میں جو چٹنی کوٹی جاتی ہے اس میں کھانا ڈھال کے اور سونے کی تھالی میں کھانا پکا کے دکھا دو، مان جاؤں گا کہ ذائقہ کس کے اندر رکھا ہے۔ دنیا کو ہم دیندار بنتے ہیں، یہ دنیا دین ہے، کب بنتی ہے؟ جب وہ دین پر۔ تو وہ صحابہ نے ہمیں دکھایا جس شریعت کے مطابق ہر زمانے کے حساب سے انہوں نے اپنے آپ کو ڈالا، کہ جس طرح کو لوگ آج کو یہ نہیں کر سکتا ہے۔ اس کے بعد اصحاب رسول کی زندگی میں ثابت ہے ٹھاٹ باٹ، جس صحابی کی مخالفت کرتے ہو اسی کی سنت ہے یہ زندگی ٹھاٹ باٹ سے گزارنے والے۔ امیر معاویہ کی اگر وہ یہ نہ کرتا نا تو آپ تم صرف سوچ سکتے تھے کہ حضرت علی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر رضی اللہ، حضرت علی رضی اللہ، عثمان کی زندگی پر عمل کرنا، یہ صرف ہم سوچ سکتے ہیں۔ کیا کر سکتے ہیں؟ یہ نہیں کہ انہوں نے منع کیا تھا، یہاں آپ کو تقویٰ دکھاتے ہیں کہ انہوں نے اپنی ذات میں کیا تقویٰ اختیار کیا، اور کیا تاجروں کو منع کیا کہ تمہاری تجارت غلط ہے؟ کسی کو منع کیا کہ تم مال مت رکھو؟ کسی کو منع کیا کہ کاروبار مت کرو؟ ان کی اپنی حیات مبارکہ ہے جو اللہ نے ان کی، اور باقیوں کی بھی ہے، وہ بھی اصحاب رسول تھے۔ یہ آپ کے لیے ہے کہ شادی کے لیے قرض مانگنا پڑے تو جائز ہے کہ نہیں؟ شادی میں ایک دوسرے کی مدد، وہ دین کے لیے آئے تھے، ہم وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، وہ ہمارے آئیڈیل ہے۔ انہوں نے ہمیں ایک معاشرت دی کہ ایک دوسرے کی مدد کرنا، ایک دوسرے سے لینا، شادی بیاہ کے لیے ایک دوسرے کی محبت ہے، یہ اصحاب رسول کی سنت سے ثابت ہے۔ معاشرت کی تشکیل دی ہے، اور معاشرت کی تشکیل غربت سے شروع ہوگی، فقر سے شروع ہوگی، کیونکہ سب سے نیچے کہ سب سے سخت زندگی جب گزارنی ہے تو کہاں، وہاں راحت کہاں سے ملے گی؟ تو وہ اللہ کے عاشق تھے، اور اس مجاہدے کو، یہی تو مجاہدہ ہے، اسی کو تو صوفیہ فرماتے ہیں، حلال چیزوں سے پرہیز کر کے جب چلے کرتے تو آپ کہتے ہیں جی کہاں سے ثابت ہے؟ یہاں سے ثابت ہے نا۔ کہتے ہیں کہاں سے ثابت ہے؟ آپ 40 دن پر اعتراض کرتے، انہوں نے تو ساری زندگی ایسی گزاری ہے۔ یہ دنیا سے ہٹنا کٹنا نہیں ہے۔ خلیفہ ہوتے ہوئے بھی شاہانہ کپڑے نہیں پہننے، تین دن نظر مانتے کہ ہمارے بچے ٹھیک ہو جائیں۔ علاج کا طریقہ تمہیں بتایا ہے، نظر مان لو۔ یہ نظر کیوں مانو؟ اللہ سے منوانا سکھایا ہے۔ کہتے جی عامل اللہ سے منواتے ہیں، تو دیکھو قرآن میں بھی اللہ نے اسی کا ذکر کیا، منوا رہا ہے تو تم نے مان لیا۔ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ولی مانگنا سکھاتا، عامل منواتا ہے، اپنی تعریف ہے۔ تو نظر کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سے منوانا ہے، کہ اللہ سے مانگنا اور ہے کہ اللہ سے منوانا۔ یہ ناجائز نہیں، ایک ناز ہے اور ایک نیاز ہے۔
یہ تمہارے عقل سے باہر کی بات ہے. ایک ناز ہے اور ایک نیاز ہے. یہی راز و نیاز ہے. مجھے یہ پتہ نہیں ہوتا کہ تمہارے، لیکن جب وہ الفاظ دیکھتا ہوں تو یہ تمہاری عکاسی کرتی ہے علم کی کہ آپ کتنا جانتے ہو. دنیا تمہیں کیا جانتی ہے اور تمہارے لفظ تمہیں بتاتے ہیں، تمہاری دلیل بتاتی کہ تم کہاں کھڑے ہو. تمہاری تعریف بتاتی ہے کہ آپ کہاں کھڑے ہو. سمجھ آ رہی ہے؟ تو عرض یہ ہے کہ کفر نہیں چھپایا جا سکتا، کسی کی غداری کو نہیں چھپایا جا سکتا، کیونکہ کفر سے ایمان کو خطرہ ہے اور غداری سے ملک کو خطرہ ہے. معاملات کا خراب آدمی، لوگوں کو نقصان دینے والا، کہ جو چور ان کے مال و اسباب کو نقصان دیتا ہو فراڈ سے، اس کو نہیں چھپایا جا سکتا. یہ دھوکہ. سمجھ آ گئی؟ کفر، غداری، دھوکے بازی. سمجھاؤ تو بڑے سمجھائیں گے. ان کا تقویٰ تو آ کر کے موبائل ٹیلی فون پہ رہ گیا ہے، باقی تو تقویٰ ہے نہیں دنیا میں. کوئی کچھ بھی کہے، قرآن سے جادو کا اقرار کرے، صحابہ کی مسکینی بیان کرے کہ آگے دوسرے داماد کو منحوس کرے پیچھے. تو بھائی وہ منحوس تو جو تو کہہ رہے پیچھے مسکین کہہ دیا نا، ثابت ہو گیا مسکین ہونا. تو اب مسکین ہونا نحوست کس دلیل سے ہوا؟ ایک چیز کو ثابت بھی کر رہے ہو، پھر اس کو نحوست بھی کہہ رہے ہو، منحوس بھی کہہ رہے ہو. ہماری تو مانتے نہیں ہے نا، سمجھتے کہ ہم ان سے بغض رکھتے ہیں. سمجھ لو تمہارے جو تیرے ارد گرد گھومتے ہیں نا، تیرے خیر خواہ بنی رہے. ان کو کیا پتہ ہے اصل چیز تیرا. ہر انسان کے ہر عیب کو چھپا لے، لیکن اس کے کفر کو میں نہیں چھپاتا. اللہ کے یہاں پکڑ کا نہیں. ہم نے بول دیا، اپنا فرض ادا کر دیا. غلطی ہو سکتی ہے. تم یہ کہتے ہو کہ مولوی سے غلطی نہیں ہو سکتی، تمہارا یہ عقیدہ ہے. کسی مفتی سے غلطی نہیں ہو سکتی. تو نے غلطی سے کفر کیا نا، تب بھی تجھ پہ توبہ ہے. کلمہ دوبارہ پڑھے گا. کیونکہ تو ہوش اور حواس میں. وہ الگ بات ہے، اب لوگوں کا عقیدہ بن گیا. ورنہ محبت کے اندر ایک محبت ہوتی ہے، ایک تعصب ہوتا ہے. عاملوں کے تعصب میں یہ باتیں ہوئی. گناہ کس طرح رکیں گے؟ وہ شریعت کے مطابق رکیں گے. تم جو بیان کر رہے ہو وہ اصحاب رسول کی حیات مبارکہ، آج تیرے ساتھ ایک اللہ والے کی بیٹی بھی ایسی نہیں رہ سکتی. ایسے تاریخ کو دنیا اگر کوئی موجود ہوگا نا تو سب کے جم پر دور بھاگو دور. وہ ہستیاں تھی کہ ان کے پاس آ کے لوگ دنیا بھول جاتے تھے، اسی زندگی کو پسند کرنا شروع کر دیتے تھے، کیونکہ ان کے دل بنے ہوئے تھے. یہ ہر عام آدمی کے لیے نہیں ہے. اس لیے کف اللہ نے رکھا ہے. نان اور نفقے کا ذکر، مہر کا ذکر، یہ قرآن کے اندر ہے. امام ابو حنیفہ نے اس کو لیا احادیث مبارکہ میں.
اتنے زیادہ متقی مت بنو کہ قرآن و حدیث میں جو چیزیں ثابت ہیں جی لڑکی کے لیے تقوی یہی ہے، پہلے کمانے کے قابل ہو جاؤ، نکاح خود بخود ہو جائیں گے۔ جب قابل کمانے کے نہیں ہوگے تو نکاح بھی نہیں ہوں گے۔ اللہ نے تم پر ایسے ہی رکھا، پھر یہ تارک الدنیا نے تمہیں متروک کیا ہوا ہے، اس لیے تمہارا نکاح نہیں ہے۔ شادی اس آدمی پر ہے جو سکنہ نفقہ اور یا اہل الشباب کے اندر جو ہے نا اس کے اندر استطاعت، یہ حضور نے فرمایا ہو، اور اگر نہیں ہے تو وہ روزہ رکھے، تو بڑا ہے متقی، اس کی کرا دو اس کی کرا دو، تاکہ تمہاری شادیاں چار چار ہو جائیں خود بخود۔ بابا جی کا ٹلہ سمجھا ہوا ہے لوگوں کو کیا ہے؟ بس شوہر ہونا چاہیے بیوی کا، یہ کوئی طریقہ ہے؟ نہ قرآن میں، نہ حدیث میں، نہ صحابت۔ رازق اللہ ہے، یہ اللہ نے رکھا ہے اس پر۔ بیوی کو نہ پال سکتا ہوں، سب کچھ تم نے دینا ہو، یا والدین اس کی کفالت کر رہے ہیں۔ تو اصحاب جتنے بھی تھے وہ نسبت والے لوگ تھے سارے، ان کی نسبت عالی تھی، لہذا ان کی جو نسبت ہے ان تک کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا۔ اور ان کو آپ علیہ السلام فرما رہے کہ اگر استطاعت ہے شادی کر لو، اور اگر نہیں تو روزے رکھو۔ کیا رکھو؟ ادھر روزے تو نہیں رکھے جاتے، شادی کرنی ہے تو پھر کما، اور نہیں کما سکتا تو پھر روزے رکھ، دونوں حل موجود ہے۔ وجہ کیا ہے اس میں؟ اس کی دو وجوہات ہیں کہ جو چیز ہے وہ رک جائے گی تو روزے سے، کیونکہ شوق اس روزے سے ختم ہو جائے گا۔ مگر مجبوری کی وجہ سے اگر یہ نان نفقے کے قابل نہیں ہوگا تو پھر عورتیں باہر جاتی ہیں کام کرنے کے لیے، اور جب عورتیں باہر جائیں گی کام کرنے کے لیے تو یہاں سے پھر دروازہ کھلے گا، وہاں مجبوری سے وہ کرے گا۔ تو نکاح کا مقصد گناہ سے بچنا ہے، اور گناہ کیا مطلب ہے کہ مجبوری کی وجہ سے، کیا شوق کی وجہ سے، یعنی انسان میں جب غیرت ہوتی ہے تو غیرت آ جائے تو شوق چھوڑ دے گا، مگر مجبوری آ جائے گی تو غیرت چھوڑ دے گا۔ اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں نان نفقہ اتنا سخت ہے، اگر ان کی شرائط کو دیکھا جائے تو نیچے جو یہ ولی والے اس میں تخفیف آتی ہے، تو پھر والدین یا لڑکی قربانی دیتی ہے اللہ کی رضا کے لیے۔ متقی پرہیزگار، تم لوگ اپنے آپ کو بڑا متقی پرہیزگار سمجھتے ہو، کفر بھی بک رہے ہوتے ہو، تمہارا ایمان نہیں ٹوٹتا، دوسروں کا ہلکا سا ہوتا ہے، جی ٹوٹ تقوی ٹوٹ گیا، فلاں ٹوٹ گیا، وہ ٹوٹ گیا، تمہارے یہاں کفر بکے جا رہے۔ پہلے ان کفروں کو صحیح کرو، پھر باتیں آگے کیا کرو۔ جب تک یہ نہیں کرو گے ہمارے سامنے کوئی نہیں آنا۔ ہمیں جو کام کرتے ہیں ہمیں پوری تحقیق، پوری اللہ کا شکر کر کے بیٹھے ہوئے۔ تمہارا مینار گرے گا یہ 1400 جو تم لوگوں نے 500-600 سال سے لگایا ہوگا، پھر غڑس کر کے پھر بولیں گے یہ کہاں سے تحقیق آ گئی؟ تو واپس آرام سے بیٹھو نا۔ تمہارے یہ متقی پرہیزگار جتنے ہمیں پتہ ہے، یہ دوسروں کے، ہم ایک دوسرے کے عیب بڑے دیکھتے ہیں، شریعت کو اپنے تابع کیا ہوا ہے، یہاں شریعت کو ہمارے اپنے تابع کیا ہوا ہے۔ کہاں کہاں کا فاضل ہے؟ علم اللہ جو دے اس کے لیے فاضل ہونا شرط نہیں ہوتا۔ ہاں اگر اللہ کی طرف سے علوم نہ ملے تو فاضل ہونا شرط ہے۔ کہیں گے نا حاجی صاحب عالم نہیں تھے، وہ عالم تھے، فاضل نہیں تھے مدرسے کے۔ علم دلیل کے ساتھ شرط ہے، جس کو دلیل آتی ہے اس کو اللہ نے علم دیا نا، ایسے تھوڑی دے رہا دلیل۔ فقہ کی تعریف ہی دلائل کی ہے۔
چاہے وہ اپنی زبان میں دیتا ہے، اردو میں دیتا ہے، پنجابی میں دیتا ہے، پشتو میں دیتا ہے، کسی میں بھی دیتا ہے. عربی میں جب وہ لاؤ گے تو معنی وہی آئے گا. ٹرانسلیٹ جب کرو گے نا عربی میں تو وہی دلیل آئے گی، اور اردو میں جب اس کی تشریح کرو گے تو وہی دلیل آئے گی. یہ اپنی پخ پخ لگانا چھوڑ دو. یہاں آ کے شیطان کہاں مارتا ہے؟ اب دیکھو کہاں میں فاضل ہوں، دوسرا کمزور ہے. کبر تو تیرے اندر اس نے پہلے ہی ڈال دیا، گیا نا تو، وہ تو ایسے ہی تیرے کو لے کے چلا گیا، تمہیں پتہ بھی نہیں چلا. قرآن تمہیں کیا کہتے ہیں؟ اپنے آپ کو نیک مت سمجھ، نسبت پہ شکر ادا کرو، کیونکہ نسبت تمہاری ذات کا کمال نہیں ہے، وہ اللہ کی عطا ہے. لہذا چاہے تمہیں مولوی کی نسبت ملے، چاہے ولایت کی نسبت ملے، ہے وہ اللہ کی طرف سے. یہ تمہارے ذات کا کمال نہیں ہے، یہ تمہاری کوئی محنت کا صلہ، یہ فضل ہی فضل ہے. تو شاہ کو گدا کر دے، تو شاہ کو گدا کر دے. تو شاہ گدا کب ہوگا؟ جب اس میں تکبر آئے گا. اور گدا شاہ کیوں ہوگا؟ جب اس میں عاجزی آ رہی ہے، وہ عاجزی کرتا ہے. تو شاہ کو گدا کر دے، گدا کو شاہ کر دے. اشارہ تیرا کافی ہے بڑھانے میں گھٹانے میں. تو ہماری نفرت نہیں ہے، ہم آپ کو بولتے ہیں کہ اس چیز کے فن کے. اب آ جاتے ہیں اس بات پر کہ اکثر لوگ آپ سے کہتے ہیں کہ جی سلسلہ نہیں عملیات ہے. کیا ہے؟ سلسلہ عملیات ہے. جی تعریف سلسلہ کیا ہے اور تعریف عملیات کیا ہے؟ پہلے اس کا جواب دو. مقدمہ تو قائم کیا ہے تو دلیل بھی تو قائم کرو نا کہ سلسلے میں اور عملیات میں کیا فرق ہے. دلیل بھی تو لاؤ. سلسلہ کی آسان تعریف یہ کہ جو تمہیں اللہ سے ملا دے، بس وہی سلسلہ ہے. کیا؟ جو تمہیں اللہ سے ملا دے، جو تمہیں اللہ اللہ کرا دے، بس یہ سلسلہ ہے. سلسلے کی کیا تعریف ہے آسان سی؟ جو اللہ سے، وہ وسیلہ جو تمہیں اللہ تک پہنچا دے، اس کو سلسلہ کہتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، یعنی وہ وسیلہ جو تمہیں اللہ کا قرب نصیب کر دے، بس اس کو سلسلہ کہتے ہیں. اب اللہ کا قرب کن چیزوں سے نصیب ہوگا؟ تو جو قرآن سے، حضور کی سنت سے، اور اصحاب رسول سے، اور ائمہ سے، اولیاء نے جو کام کیے سر، وہ تمہیں یہ دلیل ہے کہ یہ پہنچا دیں گے. اب آ جاتے ہیں کہ چلو آپ عملیات کس کو کہتے؟ تو عملیات کی اصطلاح میں دم کرنا یہ عملیات میں داخل ہے. ٹھیک ہے جی، دم کرنا کس میں داخل ہے؟ عملیات. سب سے پہلے اس بات کو لے آتے ہیں کہ ایک سلسلہ سندن آتا ہے، اور ایک ہوتا ہے جب اس فن کو اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے. تو آج کل ہمارے اس سلسلے کو کہتے ہیں یار اس فن کے ماہر بھی ہے، وہ فقیر کو مجتہد بھی بولتے ہیں. جب آپ کسی کو مجتہد مان لیتے ہیں تو اس کا تعلق ڈائریکٹ دلیل سے ہو جاتا ہے. یہ فقہ کی بات نہیں ہو رہی ہے. اچھا کہیں گے فقہ میں مجتہدیت کے دعوے ہو رہے ہیں، اجتہاد کی برکت نہیں ہے کہ بھائی اس فن کی اجتہاد کی بات ہو رہی ہے، تو اس کا تعلق کیا ہو جاتا ہے؟ وہ خود دلیل بن جاتا ہے. کیا بن جاتا ہے؟ اب وہ جو بول رہا ہے وہ دلیل بن جاتا ہے. تعریف مجتہد یہی ہوتی ہے اچھا جس کی ہر بات دلیل بن جاتی ہے. کیا ہو جاتی ہے؟ اسے امت اختیار کرے یا نہ کرے لیکن اس کا قول معتبر ہوتا ہے. اس کا قول کیا ہے؟ وہ مذہب ہے. مفتی اس پر عمل کرے یا نہ کرے لیکن اس بات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ یہ مذہب نہیں بن سکتا. چھوڑ دے رہے ہیں اس کو بیٹھو.
سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس زمانے میں چھوڑو، ڈائریکٹ جو کہہ رہے نہیں اللہ نے دیا ہے ان کو، تصوف تو نہیں ہے مگر عملیات تو ان کو اللہ نے دیے ہیں۔ اور دیے کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ میں تحدیث نعمت کے طور میں اس میں کسی کا مقلد نہیں ہوں، اس چیز میں۔ کس چیز میں؟ اللہ نے نعمت مجھے دی ہے نا، مجھے دکھایا بھی ہے، تو لوگوں سے تو مخالفین سے بھی اعتراف کروایا، یہ چھوڑ دو۔ کہتے ہیں نا دوست دشمن سب تیرے قائل ہیں، مجذوب کوئی قائل دل سے ہی کوئی قائل زبان سے۔ یہ دعویٰ نہیں ہے کہ میں کسی پر برتر، تحدیث نعمت بیان کر رہا ہوں۔ تو جب آپ نے اس چیز کو مان لیا تو آپ نے میرا تعلق خود بخود براہ راست حضور سے کر دیا ہے۔ کیا کر دیا؟ یعنی واسطے ختم کر دیا آپ نے۔ اب میرا اور واسطہ کیا؟ حضور ہے، پیچھے اصحاب رسول ہے، ائمہ مجتہدین ہے، باقی واسطے تم نے خود ہی ختم کر دیے۔ یہ کہہ کر یہ مولوی صاحبان اور مفتی صاحبان سنو، یہ نکتہ تمہیں آج میں بیان کر رہا ہوں، تو تم نے کیا کر دیا؟ واسطے ختم کر دیے۔ اب میرے شاگرد یہ دعوے نہ کرے، جو چیزیں تم لوگ اب جاتے رہو یہ ایک ہی چیز چلتی ہے، سارے امام مت بندہ سے بناتا ہے، اس سلسلے کو امام بنایا ہوا ہے۔ کیا بنایا ہوا ہے؟ تو جب تم نے خود ہی مان لیا کہ یہ چیز ان کو دی گئی ہے، تو یہ کتابی تو نہیں ہوئی نا، کتابی تو سب کے پاس ہے، مہارت تو آتی بھی وہابی ہے، اللہ نے دے دی۔ تو جب آپ نے اس چیز کو تسلیم کر لیا تو آپ نے اس علم کی نسبت خود بخود کہ یہ فیض کہاں سے آ رہا ہے؟ ڈائریکٹ آ رہا ہے۔ کیا آ رہا ہے؟ کنیکشن کہاں پر ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ کیونکہ اس کو جب دے دیا، جب میں مخالف، تو مجھے یہ نہیں کہ فلاں بزرگ نے یہ فرمایا، فلاں بزرگ نے یہ فرمایا، فلاں بزرگ، مجھے پتہ ہے کہ کون سا بزرگ کتنا ماہر ہے۔ یہ تمہارے لیے ہے، میرے لیے نہیں ہے۔ تم چلو، منع نہیں کرتا، اب تعریف دیوبند کرتا ہوں۔ تم تو جن کو دیکھ کے بھاگ جاتے ہو۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ عملیات نہیں جانتے تھے، فرماتے تھے مجھے نہیں آتا، مگر دیوبند کی تعریف کر رہا ہوں۔ تو کسی پہ جن آ گیا تو کہا کہ حضرت نے فرمایا میں تو یہ کام نہیں جانتا، تو بیوی نے فرمایا کچھ لکھ کے دے دو تاکہ ان کا مزہ۔ تو حضرت نے لکھا کہ چھوڑ دو اس کو، دیکھو نہیں جانتے۔ جب گیا وہ تو تعویذ، وہ جن بھاگ گیا، کیونکہ دیوبندی کا تعویذ ہے نا، کیا جن بھاگ گیا، پھر آ جاتا تھا، پھر بھاگ جاتا تھا، پھر آ جاتا، مکمل نہیں لیکن بھاگ جاتا تھا۔ تو بعد میں کسی اور بزرگ کی تعویذ سے کلی شفا ہو گئی، مگر بات یہ کہ دیوبند سے جن بھاگتا تھا۔ جو جنات سے بھاگتے ہو اپنے آپ کو دیوبندی کیوں بولتے ہیں؟ یہ تو ایسے ہی ایک ذرائع لطیفہ بول رہا ہوں، جہاں جن آ جائے ان کا کام ختم ہو جاتا ہے، اور تقوی کے مینار کا میرا کا ان کو نہیں آتا، پھر بھی تعویذ دیا نا، جن پھر بھی بھاگ گیا۔ لیکن اس کا وہ اعتراف بھی کرتے تھے کہ مجھے یہ نہیں آتا، تمہاری طرح نہیں ہے۔ تو عرض یہ ہے کہ ابھی تو ادھر آ گئے، اب آتے ہیں کہ سلسلہ کیا ہے جو تمہیں اللہ سے۔ اب یہ حکمت کا شعبہ ہے اور تزکیہ تصوف کا شعبہ ہے، اس کا انکار نہیں اللہ تعالیٰ نے کرا ہے۔ مگر آئے یہ چیزیں جدا چلی تھی یا ساتھ ساتھ چلی تھی؟ اب ہم اس کو یہاں سے ثابت نہیں کریں گے، تو سلسلہ وہ ہو جو صحابہ سے بھی ثابت ہو، سمجھ گئے؟ سلسلہ جو صحابہ سے بھی ثابت ہو، کام حضور کی سنت سے ثابت ہو۔
اب قرآن نے تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا تمام دواؤں میں بہترین دوا قرآن ہے. کیا فرمایا؟ تو لازمی بات ہے اب معجون کے لیے تو نہیں ہے نا. کس کے لیے؟ دم، علاج. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ. یہ اب مفسرین کی اپنی ہے. یہ والی حدیث کیا فرما رہی ہے؟ حدیث کیا ہے؟ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. آگے آیت کیا ہے؟ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. بڑھنے والا. قرآن دوا ہے. اب یہ حدیث ہے تو شفا کے معنی دوا کے یہ کہ دوا سے شفا ملتی ہے. تمام دواؤں میں بہترین دوا کیا ہے؟ قرآن ہے. لہٰذا علاج قرآن سے بھی ہوتا ہے. تو جب دوا بن گئی تو ڈاکٹر بھی خود آ جائے گا، کیونکہ ڈاکٹر کے بغیر تو دوا نہیں بنتی نا. تو ماہر خود پہ خود آ جائے گا. کسی صحابی نے تو یہ نہیں کہا کہ میں یہ کام نہیں جانتا. کسی صحابی نے فرمایا کہ میں یہ کام نہیں جانتا. اس صحابی نے جب دم ڈالا تھا تو اور بھی صحابہ تھے، لیکن جس پر اللہ نے کھولا فرمایا کہ میں نے پڑھ دفعہ، تو حضور نے فرمایا تمہیں کیسے پتہ چیز یہ رقیہ ہے؟ تو حضور کے فرمان کے مطابق. تو اب حضور کے صحبت یافتہ صحابہ ہے، وہ صحابہ تھے، ان کو اللہ نے علم سے نوازا تھا. یہ اپنے آپ کو وہاں مت جوڑا کرو ذرا. وہ مجتہد بھی تھے، صحابی بھی تھے، عالم بھی تھے. ہم تو ایک اتنے علوم سیکھ رہے ہیں ان کے ذرے کا وہ فیض بھی پا رہے، بڑی بات ہے. اب ہم نسبت جوڑ رہے ہیں. اب یہ کام دنیاوی امور کا ہے، یہ ایک الگ بات ہے کہ یہ دین ہے یا دنیاوی امور ہے. مراد یہ کہ ہے کام دین کا مگر دنیا کے لیے. کیا کے لیے؟ کیونکہ اس کا اثر کس میں ہے؟ دنیا میں. بیمار بندہ دنیا میں ہوتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہے کہ آخرت میں اس کا اجر بھی اللہ آپ کو نہیں دے گا. سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی یہاں نفع یہ حکمت سے چل رہی ہے دنیا. بیمار آپ یہاں ہوتے ہو، بخار آپ کو یہاں ہوتا ہے، جن مسلط آپ پہ یہاں ہوتا ہے. تو یہ ساری بیماریاں جو یہ دنیا میں ہیں، اس لیے اس مغالطے کی وجہ سے سمجھے کہ یہ دنیاوی امور کا کام ہے. تو آپ علیہ السلام نے تو فرما دیا کہ جن چیزوں پہ پیسہ لینا جائز اور سب سے بہتر ہے کہ کتاب اللہ پہ لیے جائے. تو یہاں سے دوا کے لیے لیا گیا تھا خاص. باقی عموم میں تو یہ کہاں یہاں دم کرنا ہے. اور ایک روایت میں کہ میرا حصہ بھی نکالو. اب حضور سے جو چیز منسوب ہے، نسبت ہے حضور کی، تو اس کو آپ دین کس دلیل سے نہیں مانتے؟ تو ایک بزرگ نے اگر وہ دکھائی ہے تو یہ ان کی کمزوری ہے نا. ان سے پوچھو، دلیلاً تو یہ بات کمزور ہے. آپ ہمیں حوالے کے طور پہ کیوں پیش کرتے؟ اب ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ ایک چیز حضور سے ثابت ہو، قرآن سے ثابت، اس کا کیا حکم ہوگا؟ یہ نص ہے نا. اور نص کے خلاف ایک بزرگ کی تعریف جاری ہے، اس کے یا تو تمہیں تشریح نہیں آتی یا تم نے غلط سمجھ لیا. اس کی مراد یہ کہ اس کا اثر دنیا میں ہے. کیا ہے کہ اس کا نفع دنیا میں نظر آتا ہے، اور آخرت بھی اللہ آپ کو دے گا، کیونکہ دین پہ چلنے سے اللہ آپ کو آخرت دے گا. اب یہ کہنا کہ جی یہ کوئی کمال نہیں ہے تو ہندو بھی کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ بات یہ نہیں ہے کہ ہندو کرتا ہے تو جو لوگ یہ کرتے ہیں اس مذہب میں وہ باکمال لوگ مانے جاتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ یعنی پنڈت ان کا کیا ہے؟
نیچے درجے کا شخص ہے، ان کے مذہب کا باکمال شخص ہے. تو بات ایمان کی اور علم کی ہے. وہ اپنے مذہب سے جو کر رہا ہے تو اپنے مذہب میں وہ باکمال آدمی مانا جائے گا. اسی طرح جو مسلمانوں میں بھی کر رہا ہے اور سنت کے مطابق کرے تو وہ بھی باکمال مانا جائے گا. اور کمال کا تعلق تو دنیا سے ہے، آخرت کس نے دیکھی ہے؟ تو ادھر تو عاملوں کے نظر آ رہے، تمہارا تو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، تو پھر باکمال وہ کیسے نہ ہوئے؟ تم تو سارے بے کمال اپنے آپ کو باکمال سمجھ رہے، آج تک تمہارا کمال کوئی نظر نہیں آیا. ایک کفر بکتا ہے، دوسرا کچھ کرتا ہے، یہی کمال ہے. کیا ہے؟ اور سارے خاموش ہے. میں نے یہ کمال تو آپ لوگوں میں دیکھا ہے کہ کفر آپ کے ہاں کچھ بھی نہیں ہے مگر ویڈیو، ادھر آپ کا تقوی ہے. یہ کمالات تو میں روز دیکھ رہا ہوں. جن آ جائے ہمارا کام نہیں ہے. پہلے عامل کی بجاتے رہیں گے، پھر بولیں گے کسی صحیح عامل کو دکھائے. اچھا جب خود بیمار ہو جائے نا تو سب سے پہلے عامل دیکھیں گے، کوئی اچھا سا عامل. جادو ہوگا حضرت اقدس پر، پہلے ممبر و محراب پہ شروع ہو جائیں گے، نہیں ہے تقوی جاگ رہا ہوگا. اور جب خود ان پہ ہوتا ہے نا تو سب سے پہلے عاملوں کو، اور ایسے چونچلے پونچلے لا کے اپنے ساتھ کھڑے کیے ہوتے ہیں جن بیچاروں کو خود وہ حضرت اقدس. اب ہم تو حضرت اقدس تو تمہیں مانتے ہیں مگر یہ تھوڑی مانتے کہ تیرے گھر پہ آگے میں آؤ نا. اپنی میں توڑو، تکبر. اب میں اٹکی ہوئے نا، وہ میں نہیں ٹوٹتی. ادھر میں چاہوں گا مشہور ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. تیری وجہ سے مجھے اللہ نے شہرت دی ہے، مجھے میرے رب نے دی ہے. یعنی یہ بھی یہ سمجھتے کہ میری وجہ سے، یعنی اپنے آپ کو وجہ بناتے ہیں شہرت کی، یعنی خود وجہ. یہ تکبر نہیں، یہ ریا نہیں، یہ شرک نہیں ہے. شہرت کون دیتا ہے؟ عزت کون دیتا ہے؟ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ. ہم نے آج تک کہا کہ میری وجہ، ہم تو سلسلے کی برکت سے سب کو بولتے ہیں ہم بھی سلسلے کے، تم بھی سلسلے کے. کبھی بولا میں یہ نہیں کہتا اللہ معاف فرمائے مجھے. تو عرض یہ، تو آپ سے سوال ہے کہ کتاب لکھی گئی ہے عملیات کے نام پہ مشہور ہے، کمالات عزیزی. کیا لکھا ہوا جی؟ تو جب اس میں کمال نہیں ہے تو پھر کمالات عزیزی میں کیا ہے؟ کمال نہیں. یہ باتیں چھوڑو، یہ بعد میں بات کریں گے. سلسلے کی تعریف تو ہم نے کر دی. اب اس کے مختلف قسمیں ہیں. ایک سلسلہ جڑتا ہے قرات سے جو اللہ سے ملاتا ہے. ایک سلسلہ آپ کا ملتا ہے مدارس سے، فضائل کتب سے اللہ سے ملاتا ہے. ایک سلسلہ آپ کو ملتا ہے تزکیے سے، اور ایک سلسلہ ملتا ہے حکمت سے. اصولاً یہ علم حکمت میں داخل ہے، مگر آپ نے اس کو اس سے بھی خارج کیا ہوا ہے. جو علاج کرتے ہیں اس کو علم حکمت میں داخل کرتے ہیں. علاج اور معالجہ علم حکمت میں داخل ہے. سیاست علم حکمت میں داخل ہے. علم حکمت کیوں؟ کیا کہ حکمت دنیا کے امور کو سمجھنے کا نام ہے. اس لیے جادو حکمت میں داخل نہیں ہے، جادو خلق میں سے ہے، کیونکہ حکمت کا علم اللہ نے انبیاء کو دیا ہے. تو کفر خلق میں سے ہے. کیا ہے؟ تخلیق اللہ کی. اب چناؤ تم نے کرنا ہے. ایمان کو پسند کر لو. اللہ نے تمہیں اسلام پہ پیدا کیا ہے. اب بالغ ہونے کے بعد تیری مرضی ہے، تو مسلمان بنتا ہے یا کافر بنتا ہے. اس بلوغت سے پہلے بھی مر گیا تو تیری بچت ہے، لیکن بالغ ہونے کے بعد اگر کافر مر گیا تو بچت نہیں. تو اب آتے ہیں سب سے پہلے، شیطان کس صحابی کے نام سے بھاگتا تھا؟ اس کے سائے سے بھی ڈرتا تھا. حضرت محمد. کون ہے؟ تو جہاں صحابی آ رہا ہے وہاں شیطان بھاگ رہا ہے نا. باقی بھی صحابہ تھے تو اللہ نے کام نے جس سے لینا ہے تو اس کی خصوصیات کو بھی ظاہر فرماتا ہے. تو ان کی خصوصیات ظاہر تھی، جہاں جاتے تھے ابلیس بھاگ جاتا تھا. اب میں اس کی دلیل بھی دیتا ہوں
کہ حضور جب ایک دفعہ ابلیس کے بارے میں تو حضرت عمر اٹھے کہ میں اس کو قتل کرنے جا رہا ہوں. اب قتل کرنے جا رہا ہوں, پھر روکو اس کو, یہ اس کو مار دے گا. اب یہ روکو, یہ اس کو مار دے گا. ابلیس کو پتہ ہے کہ حضور کی زبان مبارک سے جو بات نکل گئی تو اس نے ہونا ہے. تو ابلیس کو پتہ تھا اگر میں عمر کے ہتھے لگ گیا تو مر جاؤں گا, اس لیے ان سے بھاگتا تھا. باقیوں نے نہیں فرمایا تھا. اب آپ سے میرا سوال یہ کہ جب ان کو ابلیس نظر آ رہا ہے تو پکڑے جا رہے ہیں نا. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اے عمر یہ تیرے سائے سے بھی ڈرتا ہے. آپ کہتے جی ہمزاد کیا ہے؟ سایہ. تیرے سائے سے بھی ڈرتا ہے. یہ باتیں بڑی آتا کیا ہے؟ دلیل دے رہا ہوں, ادھر ادھر سے نہیں دے رہا ہے. اس سلسلے کے علم کی کرامت ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کرامتاً یہ علم دیا ہے, اس لیے تو وہاں سے دے رہا ہوں, ادھر ادھر سے نہیں دے رہا کہ فلاں بزرگ نے کیا فرمایا. صحابی سے دے رہا ہوں. چلو جی, سلیمان علیہ السلام نے جنات کو کام بھی کیا, نبیوں کا کام بھی ہے. کہنے لگے حضرت حضور نے پکڑا تو چھوڑ دیا. میں نے کہا وہ حضور تھے. آپ علیہ السلام کے فیض سے سارے انبیاء کو فیض ملا ہے. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ, یہ سارا عالم ارواح میں فیض پہلے انبیاء کو منتقل ہوا ہے, پھر دنیا میں ولیوں کو منتقل ہوتا ہے. تو العلماء ورثۃ الانبیاء, وہ حضور نے ان کے اس کے لیے چھوڑ دیا. مگر ایک ولی, ایک اس کو جب نسبت حاصل ہوگی تو جنات اس کے پاس آئیں گے, کیونکہ اس کو سلیمان علیہ السلام کے واسطے سے فیض مل رہا ہے. کس کے واسطے سے؟ سلیمان علیہ السلام کو حضور سے, اور حضور سے سلیمان علیہ السلام کو, اور سلیمان علیہ السلام سے اس ولی کو. تو بات تو وہی آ گئی. کچھ بات راز اور نیاز کی ہوتی ہے. سمجھ آ گئی یا نہیں آئی؟ دیکھو یہاں اللہ نے کیا فرمایا, یہاں نسبت بیان کی ہے. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ, یہاں نسبت بیان کی جا رہی ہے. اور وہاں کیا, وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدم, یہاں نسب بیان کیا جا رہا ہے. یہاں نسبت بیان کی جا رہی ہے, یہاں نسب بیان کیا جا رہا ہے. کیونکہ تم لوگ بعد میں مسلمان و کافر ہو گئے. یہاں نسبت بیان نہیں کی, وہاں نسبت بیان کی ہے. تو کافر بھی بنی آدم میں سے ہیں. چلو جی ادھر آتے. تو سائے سے بھاگ رہا ہے, تو اللہ نے علم اور طاقت اور قدرت دی ہے تو جاگ رہا ہے نا, چاہے کرامتن دی ہے. یہ ہے کہ نہیں؟ چلو ٹھیک ہے, تعویذ پر آتے ہیں. سب سے پہلے کس نے لکھا ہے جی؟ پہلے تو لکھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے روم کے بادشاہ کو بسم اللہ لکھی, پہلے اس کو پیک کیا, سیاہ ٹوپی میں اس کو دے دی, اس کے سر میں درد ہوتا تھا. تعویذ ثابت ہو گیا کس سے؟ اچھا جی, اب آتے ہیں ہماری نسبت جس صحابی کی طرف جا رہی ہے, عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ, یہ فقہ ادھر. تو آپ علیہ السلام نے سب سے پہلے دائرے میں جس صحابی کو بٹایا کون سے تھے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ. اب اور جنات سے جب حضور ملاقات کے لیے گئے تو کون سے صحابی ساتھ تھے؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ. صحابہ جنات کے ساتھ ملاقات کرنے گئے. اب یہ توڑی ہے کہ جو انسان صحابہ ہے وہ تو دین کی خدمت کریں گے, اور جنات صحابہ دین کی خدمت نہیں کریں گے, بس وہ جن ہے تو ان کو کوئی کام نہیں سونپا گیا ہے. تو بات یہ کہ جو امور انسان کر رہا ہے وہی امور جن بھی کرے گا. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, یا علت جامع. سمجھ آ رہی ہے؟ تو کہیں گے صحابہ کے دور میں صحابی جنات تھے نا, ان کو صحابی جنات کی کیا, خود صحابی تھے, ہمیں ضرورت ہے کیونکہ ہم لوگ عام ہیں, کیونکہ وہ اصحاب رسول تھے, وہ ان جنات سے درجے میں بڑے تھے. نعمت تو ہمارے لیے. اچھا جی, اب آ گئے جن جلانا بھی ان سے ثابت ہے. وہ کان میں پھونکنے والا واقعہ سارے مولویوں کو پتہ ہے.
کہ حضور نے فرمایا کہ جسم میں جن تو جل گیا. اب یہ کہتے جی جلانا جائز ہے کہ ناجائز ہے. ہمیں بزرگوں کے حوالے مت دو، میں تمہیں صحابہ کے حوالے دے رہا ہوں، قرآن کے حوالے. سمجھ گئے؟ تو سلسلہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو سلسلہ اس کو کہتے ہیں کہ جس کی نسبت صحابہ اور نبیوں سے جڑ جائے. العلماء ورثۃ الانبیاء، یہی سلسلہ ہے. جس کو کسی نبی کا فیض مل جائے یہ صاحب سلسلہ ہو جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں نسبت عیسوی، نسبت موسوی، نسبت آدمی، نسبت ابراہیمی، نسبت اسماعیلی. کسی بھی نبی کا فیض بواسطہ اس کو حاصل ہو، اس کو نسبت کہتے ہیں. تعلق کا یہ رسہ ہے جو اللہ سے جا کے جڑتا ہے. تو وَسَخَّرْتَ الرِّيحَ وَالشَّيَاطِينَ وَالْجِنَّ لِسُلَيْمَانَ علیہ السلام. باقی سلسلوں میں دعا ہے نہیں ہے، شاذلیہ میں. تو جو چیزیں لوگوں کو پاگل کرتی ہیں نا، اس لیے ہمارے قبضے میں آ جاتی ہے. ہمارا والا پاگل کیوں ہوتا ہے؟ جب وہ بدگمان ہوتا ہے، تو جب بدگمان ہوتا ہے تو سلسلے سے ہٹ جاتا ہے، اس لیے پاگل ہو جاتا ہے. اب دوسری چیز، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو حضور نے فرمایا کہ آج ایک چور آ گیا، اس کو پکڑ کے رکھنا. اس پوری روایت کو سنا ہے کہ جی وہ بھاگتا ہے، منتیں کرتا ہے، آپ پکڑ لیتے ہیں. پھر دوسرے دن کہا اس نے منتیں کی، چھوٹ گیا. ایک دفعہ چھوٹا، دوسری تیسری، آخر میں اب مت چھوڑنا. تو آخر میں کہا کہ مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں ایک راز بتاتا ہوں. آیت الکرسی پڑھا کر، تجھے کوئی چیز نقصان نہیں دے سکتی. جب حضور کے پاس آئے تو آپ علیہ السلام، بندہ تو جھوٹا تھا، بات سچی کر گیا، مگر حکمت دیکھو، باغ کی حفاظت کرنا، کیونکہ باغ کو شیطان اچکتا ہے چوری سے. صحابہ باغبان ہیں، باغ کی حفاظت کرنے والے. جب پکڑا تو اللہ شر میں سے خیر نکالتا ہے. تو اصحاب رسول کا ایمان دیکھو کہ شر بھی ان کو خیر بتا کے جا رہا ہے. وہ شر بھی خیر بتا کے، یہ پکڑا گیا تو بتایا. یہ عملیات کے راز والے اور چلک کشی والے جانتے ہیں کہ جب اس کو پکڑ لے تو پھر وہ جب کوئی چیز دیتا ہے، شرط دیتا ہے، میں چھوڑوں گا تو تبھی چھوٹے گا، میں نہ چھوڑوں تو وہ نہیں چھوٹے گا. یہ ساری کہاں سے اب ثابت ہو رہا ہے؟ سلسلہ ثابت کر رہا ہوں. کیا کر رہا ہوں؟ سلسلہ. دیکھو دنیا کے کونے چار ہے، سلسلے کے رستے بھی چار ہے. قرات کا ہے، کتب کا ہے، تزکیے کا اور حکمت کا ہے. یہ رستے بھی چار ہیں. کیا ہے؟ جیسے ہے نا مشرق مغرب شمال جنوب، یہ بھی چار ہے. چاروں طرف سے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جنات سے کام لیا. تو یہ کام جب صحابہ نے کیا تو آپ کیسے کہتے ہو بزرگوں، حضرت اقدس صاحب. اب ایک بیان اور آگے جی. کثرت جو ذکر، بڑے بڑے چلے کاٹنے سے اور بڑے بڑے زیادہ ذکر کرنے سے بزرگی نہیں ملتی. تو بزرگی کے لیے کون ذکر کرتا ہے بھائی؟ ذکر تو رضا الہی کے لیے کیا جاتا ہے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. تو اب اللہ فرماتے ہیں ذکر کثرت سے کرو. بزرگ کہتا ہے اس سے بزرگی نہیں ملتی. حضور کے پاس صحابی رسول آتے، یا رسول اللہ میں سب سے بڑا عالم بننا چاہتا ہوں. فرمایا تقوی اختیار کرو. یا رسول اللہ اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہوں. فرمایا کثرت سے ذکر کرو. اللہ فرمائے، حضور فرمائے، حضرت فرماتے ہیں کہ اس سے بزرگی نہیں ملتی. کون فرما رہے؟ اب حضرت کے 786 سے بزرگ مل سکتی ہے. 113 مرتبہ بسم اللہ پڑھنے سے سارے جہان کا رزق ملے گا، مگر سورہ واقعہ پڑھنے سے ثواب نہیں ملے گا. یہ باتیں ہوتی ہیں، یہ چھوٹے لوگ نہیں کر رہے، یہ بڑے لوگ کر رہے ہیں، یہ مصلح کر رہے ہیں.
یہ جب مارکیٹ میں یہ باتیں آتی ہیں نا، سمجھے انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ حضور فرمائے، اب حضور نے فرمایا، حضور نے فرمایا کہ جو فقر و فاقہ کے لیے جو شخص سورہ واقعہ پڑھے گا اس کے گھر میں فقر و فاقہ نہیں ہوگا۔ یہ نسخہ حضور بتا رہے، اس کے پڑھنے سے اس کو ثواب کیوں نہیں ملے گا؟ یہاں حضور فقر و فاقہ کے لیے فرمائے، تو کیا اللہ سے مانگنا توحید نہیں ہے؟ اصل مانگنا یہ اللہ سے ہے، عبادت اصل ہے ہی اللہ سے مانگنا، کہ جب تمہاری حاجت روائی اللہ سے مانگے، عبادت ہے یہ۔ کیونکہ جن لوگوں نے حاجتوں کا رخ مخلوق کی طرف کیا وہی مشرک بنے۔ میں نے آپ سے کہا نا، عملیات آپ کے ایمان کو بچاتا ہے، یہ ایمان کو بچاتا ہے تمہارے، کیونکہ یہ شیطان کے باطنی راز کو جانتا ہے۔ یہ آج کل یہ معالجین ان کو عامل بھی نہیں، کہ بیچاروں کو ہر کوئی اپنے بس ٹھیک ہے چل گیا، جس کا تکا چل جاتا ہے۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ ہمارے بزرگوں سے خدا کے اس طرح تصوف، تزکیہ کثرت ذکر سے آتا ہے، کیونکہ جب قرب تصوف میں آپ بول رہے ہو تو پھر کثرت ذکر بھی تو اس کے ساتھ حضور نے خاص کیا، اللہ نے خاص کیا، اور چلہ کش حکمت اور علوم کے لیے حضور نے خاص کیے۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا جو شخص اللہ کے لیے 40 دن خاص کر لے، کتنے؟ چلہ کاٹے، اللہ علم و حکمت کے، یہاں تزکیہ کا ذکر نہیں ہے، ابھی علم و حکمت کا ذکر ہے۔ کس کی ذکر ہے؟ یعنی قرب کا کثرت ذکر ہے، چلہ کشی سے علم و حکمت کے چشمے اللہ اس کے دل پہ وارد کرتے ہیں، اس کی زبان سے جاری کرتے ہیں۔ اور فی عام کے اس کو زہد کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں پرہیز ہے، ہر چیز ہے۔ تو اس زہد کی وجہ سے پھر روایت ہے کہ حضور نے فرمایا جو شخص زہد اختیار کرتے ہیں اللہ بلا تعلم اس کو علم عطا فرماتا ہے۔ یعنی وہ مدرسے کا فاضل تو نہیں ہوگا مگر عالم ہوگا۔ کیا ہوگا؟ کیونکہ یہ سرٹیفکیٹ تم مت دو، تم فاضل ہو، علم کا سرٹیفکیٹ وہاں حضور سے دیا جا رہا ہے، بشرط یہ ہے کہ اس کے اندر علم آ جائے۔ یہ نہیں کہ تو کم سے کم اگر اس کے اندر علم نہیں آیا تو ذکر تو کر رہا ہے نا، لیکن اس کا کمال علم ہے۔ آج آپ کو میں چلہ کشی کا کمال بتاتا ہوں۔ کیا بتاتا ہوں؟ کمال اس کا علم ہے، کیونکہ یہ کمال حضور نے فرمایا علم و حکمت کے چشمے اس کے دل میں وارد کرتا ہے، اس کی زبان سے جاری کرتا ہے، یہ کمال تک ہے۔ اور آسان کام کیا ہے کہ اللہ سے جڑ جاتا ہے، کم سے کم کچھ پتہ ہو نہ ہو اللہ کا تو بن گیا، اور اس کے دم میں اتنا اثر ہو گیا کہ کم سے کم اللہ کے نام سے لوگوں کو شفا تو مل رہی ہے نا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے شوف کچھ بھی پڑھ لے، کہتی تسبیح چلانا آئے تو الگ چیز ہے، تو تجربات ہے، اصل چیز ہے دم، سنت ہے۔ آپ نے بسم اللہ پڑھ کے کہ دم، تو لوگوں کو شفا مل رہی ہے۔ اب ٹھیک ہو گیا، اب آپ بتا آ جاؤ اب جناب۔ اور پھر عام میں جنات ہی علاج کرتے ہیں، کسی کے پاس پرا یا پری آ جائے تو ساری دنیا اس کی طرف ہو جاتی۔ جی مشہور یہی ہے بعض چیزیں کہ جی جنات جس کے پاس ہوتے ہیں وہی علاج اور معالجہ کرتے ہیں، موکلات ہوتے ہیں اس کے پاس۔ کیا ہوتے ہیں؟ موکلات ہے، جس کے پاس ہو وہ علاج کرتا ہے۔ یعنی جو شخص تصوف میں اس کو بھی پتہ ہے کہ میرے پاس موکلات ہے علاج، اس لیے میں یہ کام نہیں جانتا، یعنی پیچھے جو پاور ہے وہ دوسری ہے۔ کیا ہے؟ وہ پاور میرے پاس نہیں ہے لہٰذا میں یہ کام نہیں جانتا، مگر یہ تو نہیں بولتا کہ مفتی میں فتویٰ دینا نہیں جانتا۔ تو جس چیز کی پاور ساتھ ہو وہ کام کرتی ہے۔ مسئلہ یہیں پر ختم نہیں ہوتا ابھی۔ تو اب میں نے اصحاب رسول سے ثابت کر دیا، تو ہمارا سلسلہ ثابت ہوا کہ نہیں ہوا؟ اب رہا دوسرا سلسلہ، تو اب آتے ہیں کہ یہ اہل اللہ نے ساتھ کیا گیا، تو اصحاب رسول جب ساری چیزیں ساتھ کر رہے تو تم کون ہوتے اس کو کہتے کہ؟ تو بات یہ ہے کہ جو سب چیزیں ساتھ کرتا ہے اس کو صحابہ کا فیض ملتا ہے،
جو جز جز میں کرتا ہے ان کو فاضلین کا فیض ملتا ہے. جن کو سب میں کمال حاصل ہو ان کو اصحاب کا فیض ملتا ہے، اور جن کو جز جز میں حاصل ہو بس جو، تو تم رہو اپنے شیخوں کے طریقے پہ، ہمیں رہنے دو صحابہ کے طریقے پہ، اپنے امام کی طریقے پہ. آپ کہو گے جی اس سلسلے میں اصحاب بھی ہے. اب تم دعوے کرتے رہو، یہ جو آج اس زبان سے نکل رہا ہے نا، یہ انہی کا فیض ہے. کہ 100 سونار کی اور 1 لوہار کی. تو بات ہے کہ نسبت تو اللہ کی عطا ہے، کیا ہے؟ ذکر تو اللہ کی رضا کے لیے کیا جاتا ہے. تو بزرگوں، پیارے بھائیوں اور دوستوں، یہ چیز غیب ہے کہ اللہ کس سے راضی اور کس سے راضی نہیں، کہ اس کا عمل قبول ہے یا قبول نہیں، یہ بات اعتقادیات میں سے ہے. اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں کچھ خیال کرو، اتنے بھی نہ بنو کہ میرا قبول ہو تیرا نہیں. وہ بنی اسرائیل والا کام نہ ہو جائے کہ ہم معززین میں سے اللہ نے انہی کو سب سے بڑا، تم سب سے لعنتی ہو. وہ بھی یہی سوچتے تھے کہ ہم تو سب سے پیارے، باقی ناکارہ ہے. میں نے آج تک تمہیں کبھی یہ درس دیا، جو بھی اللہ سے جڑا ہوا ہے بھائی، نام مسلمان کا ہے نا، منافق نہ ہو کافر نہ ہو، اللہ سے جڑا ہوا ہے، یہ بندہ قیمتی ہے. منافق نہ ہو اور کافر نہ ہو، چاہے گمراہ ہو، کچھ بھی ہو، رائی برابر والا بھی ہوگا، جنت جائے گا. اب اصل میں بات یہ کہ 73 فرقوں والی حدیث تو ہم نے سنی ہے. اب ہر آدمی اپنے آپ کو ناجی فرقہ سمجھتا ہے، دوسرے کو جہنمی فرقہ سمجھتا ہے. مسئلہ یہ ہے. تو اب یہ کہتے ہیں کہ ہم دیوبندی تو سارے جنتی ہیں، یہ دیوبندی ہی نہیں ہے. کیا؟ ہم تو جنتی ہیں، مگر یہ کہاں سے جنت میں جائے گا؟ یہ دیوبندی جنت میں نہیں جائے، یہ والا نہیں ہے، دیوبندی نہیں ہے. تو کہے گے جی نور زمان نے دیوبند، میں نے اصل دیوبندی ہوں. میں تمہیں بتا دوں ہماری نسل بھی حنفی ہے، ہمارے خون میں دیوبندیت ہے، کیونکہ یہ ہماری نسبت ہے. اور یہ ہمارے آباء و اجداد جو ہے نا، وہ فاضل دارالعلوم میں دیوبند ہے، اور پیچھے جو ہمارے نسل کے وہ حنفی المذہب ہے. تو یہ تم ہم سے، مجھے اللہ نے صحیح دیوبندیت کی راہ دکھائی ہے، جس میں جو نجدیت کہاں سے آ رہی ہے، یہ فلاں جتنے امپورٹ کی ہوئی چیزیں وہ میں باہر پھینک رہا ہوں، اس کو صاف کرو، یہ اس علاقے کی نہیں ہے. اس کا جو جگہ ہے نا، یہ فن ہوتا ہے کہ ہر جگہ ہر چیز کو اس کی جگہ پہ رکھنا. کیا کرنا؟ کہ جادو جنات کا اثر نہیں ہوتا. یہ معتزلہ کا قول ہے، اہل سنت والجماعت کا نہیں ہے. جس نے بھی اس کو اختیار کیا اس کا اس سے تعلق نہیں، لہٰذا اس کو باہر کر دو، جدھر کی جگہ ہے وہاں رکھ دیا. تو فلاں بزرگ نے کہا تو یہ بزرگ اس میں سہوا کر چکا ہے، کیونکہ اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ یہ مذہب معتزلہ کا ہے، اس نے یہ کیوں لکھا. سمجھ آ رہی ہے؟ تو تیرے لیے بڑا بزرگ غلطی تو کر گیا نا. اب بار کو بزرگ کو آگے سامنے کر دو جی بزرگ. اب اکابر ہو یا مکابر میں اولیاء ہو، وہ صحابہ سے پاک نہیں ہے. سمجھ آ گئی؟ جو تعریف ولایت تمہارے دماغوں میں پھر یہ نبی کی بھی عقائد میں نہیں کی گئی ہے. ان چیزوں کو صاف کرو. ایک بات یاد رکھنا، جو چیز احادیث مبارکہ سے صحابہ کی تطہیر قرآن سے ثابت ہے، اہل بیت کی تطہیر قرآن سے ثابت، رضی اللہ عنہ کی جنتی ہونا قرآن سے ثابت ہے، ان کی عبادت قرآن سے ثابت ہے، قبول ہونا اللہ کی رضا. تابعین کی محفوظیت احادیث ہے کہ میرا دور سب سے اچھا، اس کے بعد ثم الذین یلون روایت ہے پوری. اور ہم لوگوں کا دور، ہم لوگ توبے کی امید پر ہی طاہرین بن سکتے ہیں، اپنے عمل کو یقینی کہہ کہ جی میرا قبول ہی ہے. یہ سب امید پر ہے، ہم امید پہ جینے والے لوگوں میں سے ہیں، اور ان کی چیزیں یقینی ہیں. لہٰذا آپ اپنے آپ کو یقینی سمجھ کے دوسرے کی امیدوں پر پانی مت پھیرا کرو. اللہ سب کا ہے، سمجھ گئے؟ تو اب آپ کا سلسلہ عام ہو رہا ہے تو چلے جب ذکر دیکھتے، کیونکہ یہ بزرگ یہ کرتے نہیں ہیں،
تو اب یہ کرتے نہیں. لوگ کہیں گے حضرت آپ کیوں نہیں کرتے؟ تو کہتے ہیں بڑے بڑے وظیفوں سے اللہ تھوڑی ملتا ہے، ہمارے پاس ملو مل جائے گا. ہمارے پاس 4 شعر پڑھو اللہ مل جائے گا، تمہارے ساتھ 4 شعر پڑھے اللہ مل جائے گا، 4 گناہ چھوڑ کے اللہ مل جائے گا. جو سارے چھوڑے اس کو نہیں ملے گا. عورت بیچاری آئے گی مریض بن کے، ان کیا عورتیں آتی ہے اختلاط ہوتا ہے، کیا اختلاط ہوتا ہے، پدی اختلاط. اختلاط کو کہا مستثنیٰ کہ وہ مریض ہے بھائی، مریض. اب مریض کے لیے شریعت نے کتنے حدود رکھے وہ ہم نے فتوے میں لکھ دیے، جواب بھی دے دیا، اس کو پڑھ لو ذرا. تو ہمارا مقصد یہ کہ نماز ہماری نماز ہوگی جب ہمارا ایمان سے. آپ لوگ کبھی کسی کی مخالفت نہیں کرنا کہ آپ ناحق ہو. امید ہے الحمدللہ میں نے اس لیے دلائل دیے کہ جو حق راستہ ہے اس سے جوڑ رہے ہیں ہم اپنے آپ. باقی مجربات اولیاء ہے، تو جو مجربات اللہ کو قبول ہوتے وہی زمانے میں رائج ہوتے ہیں. یہ آسان سی امیدی دلیل بتا رہا ہوں، کیونکہ شفا کس کے ہاتھ میں ہے؟ جب اللہ نے تیرے مجرب کو کامیاب کیا تو اس میں شفا رکھ دی نا. حصول غیر اختیاری ہے، جب دے دیتا ہے بس چلو وہ تجربے کامیاب ہو جاتے ہیں. تو یہ دنیا ہے، علم کی کوئی حد نہیں ہوتی، سمندر کی مانند ہے. نت نئے مرض بھی آئیں گے، نت نئے علاج بھی آئیں گے. جس طرح انسان پیدا ہوں گے، یہ تھوڑی ہے کہ آپ علیہ السلام کے دور میں جو امراض تھے اب جدید دور میں جو امراض ہے وہ اس دور میں، تو کیا اس علم کی برکت سے لوگ اس کا حل تو کر رہے ہیں نا. حضور کے دور میں بخار تھا مگر تھرمامیٹر سے چیک نہیں کیا جاتا تھا. یہ جو آج ایلوپیتھک دوائیاں ہیں یہ نہیں دے. تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ دین اس کی اجازت نہیں دیتا. جو شریعت جس کو اجازت دیتی ہے وہ جائز ہوتی ہے. اسی طرح ڈاکٹر کے پاس خواتین آ رہی ہیں جا رہی ہیں، تو اس پہ آپ کا اعتراض کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ آپ کہتے ہیں شریعت اس کی اجازت دیتی. جب دین ایک چیز کی اجازت دے رہا ہے تو اس پر اعتراض کیوں کرتے ہو؟ یہ دین پر اعتراض ہے. اب سنی سنائی باتیں آگے تک پہنچا دیتے ہیں، کہتے جی ہم متقی پرہیزگار ہو گئے. تو حضور نے کیا فرمائے کہ جس نے بلا تحقیق بات دوسرے تک پہنچائی اس کے فاسق ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے، مطلب جھوٹا ہونے کے لیے. وَإِن جَاءَ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا. تو جب وہ خود جھوٹا ہو گیا اور تجھ تک خبر پہنچا کے تجھے بھی جھوٹا کر دیا، تو یہ جب شریعت کے اصول تو آپ نے کیا کیا؟ شریعت میں شہادت حاضر ناظر ہونے کو کہتے ہیں، جہاں تم حاضر بھی ہو اور ناظر بھی ہو. اس کو کہتے ہیں گواہ. سنی سے نہیں خبریں گواہی میں داخل نہیں ہوتی. ہم یہ نہیں کہتے کہ شریعت، بھائی جب وہ شرعی حدود سے خارج ہے تو آپ اس کو مجرم کیوں کہتے ہو؟ جرم کے لیے تو شریعت ہے. تو یہ انکار ہو جاتا ہے. اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے، ہمیں اللہ معاف فرمائے. داغ داغ مت کرو، سب داغ دار ہے، بے داغ اگر ہے تو ایک پروردگار. اس لیے ہم اپنی نیکیاں نہیں بیان کر رہے آپ کو. ہم عطا ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، فضل الہی ہے. توبہ کر دے اللہ ہمارے گناہ بخش دے. باقی کیونکہ سلسلہ، اب ایک اور چیز یاد رکھنا، تو جب سلسلہ بھی اللہ نے عالی کر دیا تو اس کا ذکر بھی عالی ہو جاتا ہے. جب ہمارا سلسلہ اعلیٰ ہے تو تم اسے کالا نہیں کر سکتے، تم خود ہی کالے ہو جاؤ گے. جو آیا وہ گیا. ابھی دیکھ لو نا کیسے کیسے الفاظ منہ سے نکلتے. یہ اس کی وجہ یہ نہیں کہ خدا نے، عاملوں کے بغض کی وجہ سے یہ بات یہاں تک پہنچی کہ قرآن کی طرف پہنچی. اور یہی غربت اور کبر، اپنے آپ کو امیر سمجھنا اور غربت کو نحوست اور منحوس مالا سمجھنا، یہ الفاظ اس کا سبب بنتے ہیں کہ دوسرے کو حقیر سمجھے. تکبر کی عکاسی کرتے ہیں کہ آپ کسی اور انسان کو کیا سمجھ رہے ہو. یہ چوکیدار ہے، یہ فلاں ہے، یہ ہے. ہمارے پاس جو لڑکے آئے یہ تو ہمارے ہاں چوکیدار تھا. یہ متکبرانہ رویہ یہ تمہاری بزرگی کی عکاسی کرتا ہے یا تم لوگوں کو خارج کر رہا ہے؟ کیونکہ کوئی چوکیدار ولی نہیں بن سکتا، کوئی پلمبر یا الیکٹریشین ولی نہیں بن سکتا ہے.
یا یہ مسالے والے بنیں گے، حکیم بنیں گے؟ مسالے والے پابندی نہیں ہے، حکیموں پہ پابندی نہیں ہے، لیکن جو پلمبر الیکٹریشین کا کام کر رہے تھے یا جو رزق حلال کما رہا ہے، روزی کما رہا ہے، ان پہ پابندی ہے۔ یہ تکبرانہ باتیں اور اس کے ساتھ یہ بولنا کہ جی ہم جو ہے نا وہ ہے۔ تمہاری سب کی سفید لباس پہننا سنت رسول ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ دوسرے لباسوں کا انکار کر لو، وہ بھی سنت ہے۔ افضل اور اولا اور غیر اولا میں دوسرے کا انکار مت کرو، یہی سبب بنا۔ اولا اور غیر اولا یہ فقہی تقسیم ہے، انکار نہیں ہے، عمل آپ دونوں پر کرو گے۔ سنت اولا اور غیر اولا میں جتنی بھی ہے یہ ایک فقہی تقسیم ہے، علمی معیار ہے، یہ انکار کے لیے نہیں کیا گیا، درجہ بندی کے لیے کیا گیا ہے۔ اور درجہ بندی انکار کا سبب نہیں بنتی۔ اگر وقت کا غوث ولی ہے تو نیچے کتب جو چھوٹا ہے وہ بھی ولی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ولی اللہ نہیں ہے، لیکن بات یاد رکھنا، اعلیٰ تب بنتا ہے کہ چھوٹے سے اعلیٰ کی طرف ہر کوئی آتا ہے۔ نیچے کی سیڑھیاں طے کرو گے تو اوپر کی سیڑھیاں طے ہوں گی، ڈائریکٹ اوپر چھلانگ لگاؤ گے تو ٹانگیں ٹوٹ جائیں گی، گر گئے۔ آج تک کوئی منزل نیچے سے اوپر طے نہیں ہوئی ہے، یہ درجہ بندی کی گئی، انکار نہیں ہے۔ لہٰذا یہی چیز جو نصاب ہم پڑھ رہے ہیں یہ نیچے سے اوپر قرآن اور حدیث تک ہمیں لے کے جاتا ہے۔ یہی جو ہم نیچے سے تجربات اولیاء کر رہے ہیں یہ ہمیں حضور تک پہنچاتے ہیں۔ یہ رسی ہے، وہ رسی جو اوپر سے آ رہی ہے، پہلے انبیاء کے پاس ہے، پھر صحابہ کے پاس، اسی طرح چڑھ رہے ہیں۔ تو سلسلے کا یہ زنجیر جڑی ہے، تو یہ سند کے ساتھ بھی جڑی ہے اور نسبت کے ساتھ۔ تو میں نے تمہیں کہہ دیا کہ تم نے خود ہی مان لیا کہ ہم اس فن کے مجتہد ہیں، تو آپ نے ہماری نسبت حضور سے خود ہی جوڑ دی۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا، آپ اس کا انکار مت کرنا کہ نہیں ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔